فلسطین کی ان ماؤں کو سلام جو چار چار بیٹے قربان کر کے خود بھی اس ظالم کے سامنے ڈٹی ہوئی ہیں جس کا نام ہے اسرائیل۔ ساری دنیا یہ حقیقت جانتی ہے کہ فلسطینیوں پر بے شمار ظلم کیے ہیں اس اسرائیل نے۔ یہ ایک آتنکوادی شیطان ہے اور اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے اس نے، اور نہ جانے کتنی جگہ پر اس نے اپنی حکومت کر لی ہے جبکہ اس کی جگہ نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ جو ابھی الوداع جمعے والے دن وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھوکے پیاسے سارے دن کے اور وہاں پر عبادت کر رہے تھے، روزہ کھول رہے تھے، اس ظالم کی فوج نے آ کر ان پر ظلم کیا۔ نہ جانے کتنے جوان بوڑھے بچے عورتوں کو انہوں نے زخمی کیا۔ وہاں آ کر انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بچے نہیں دیکھے، مائیں نہیں دیکھی، اور انہوں نے وہاں آ کر اسرائیل کی فوج نے ظلم کیا۔ یہ تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک دم کسی کام کو کیا جائے، اسی لیے اس اسرائیل کو برداشت کیا جا رہا تھا، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ ظالم کو بھی حد تک سمجھایا جائے، اگر وہ مان جائے تو اس سے بڑھیا کوئی بات نہیں ہے اس انسانیت کے لیے، اس دنیا کے لیے۔ مگر اب اس نے ظلم کی حدیں پار کر دی ہیں، اس لیے اس کے خلاف بولنا پڑے گا۔ آج ان ماؤں کو بھی تیار ہونا پڑے گا، اپنے بچوں سے کہنا پڑے گا کہ ایسی زندگی سے، اس ذلت کی زندگی سے موت ہی بہتر ہے۔ ہمیں سب کو بولنا پڑے گا، جبکہ ہم اس ہندوستان کی دھرتی کے، اس پوتر دھرتی کے، اس کا نام ہی ماں ہے۔ اس نے ایسے ویر، ایسے لال پیدا کیے ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں، وہ کسی بھی دھرم کے ہوں، کہ یہ ظالم ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیں، آن لائن آواز اٹھائیں، اور چاہے کہیں بھی پتا کر لیں کہ ہاں اس نے ظلم کرا ہے انہیں فلسطینیوں پر، اس نے جگہوں پر قبضہ کیا ہے یا نہیں، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہے یا نہیں۔ تلاش کریں، آپ دنیا بھر سے پوچھیں، وہ آپ کو خود بتائیں گے۔ اور آج جب جیسے ہی ایک اسلام کے رہنما کا بیان آیا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ اسلام کے ایک رہنما ہیں، مسلمانوں کے رہبر ہیں، اور وہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں اسی بات کی جو ہمیں اللہ نے اسلام میں، قرآن میں، اور ہمارے پیغمبر اسلام نے ہمیں دی ہے، وہ اسی پر چلتے ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ واقعی میں ظلم کی حدیں پار ہو گئی ہیں، آپ نے دیکھا کسی جگہ ایسا ظلم جہاں 4 سال کے بچے سے لے کر 6 سال کا، 8 سال کا، 12 سال کا بچہ فوج پر حاوی ہے؟ سوچو آپ، بچے کو اگر پتہ نہ ہوتی تو وہ فوج پہ ایسے حاوی ہوتا؟ وہ جانتا ہے کہ یہ شیطان ہے، ظالم ہے، اور ان کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈال رہا ہے کہ تم ہمارا حق مار رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو۔ جبکہ آپ کسی بھی دیوتا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھ لو، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا جب راون سے یدھ ہوئی رام جی کی، تو جتنے بھی اس کے گھرانے سے لڑنے آئے رام جی نے ایک ہی بات کہی، دیکھو ہمیں تم سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں تمہارے وچاروں سے دشمنی ہے، ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم سدھر جاؤ، تم یہ ظلم چھوڑ دو، لوگوں پر تاناشائی چھوڑ دو، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دو، ہمارا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم لوگوں پر دیا کھاؤ، ان کے کام آؤ۔ سب کو یہی وارننگ رام جی نے دی، اور اس کے بعد جب وہ نہیں مانے، لڑنے پہ آمادہ ہوئے، تو سب کو مارا، راون کو بھی مارا۔
اس کے بعد ہمیں ایک عظیم کربلا یاد آتی ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ یزید کی بہت بڑی حکومت تھی، پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا، اور ان نے بھی یہی پیغام بھیجا تھا ظالم نے جناب امام حسین کے پاس۔ تو جناب امام حسین نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ دیکھ، تو اپنی سوچ بدل دے، تو لوگوں پر ظلم مت کر، اپنی دولت اور اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ مت اٹھا، اور لوگوں کو غلط راستہ مت دکھا، کیونکہ زیادہ تر لوگ لالچ میں غلط راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ اور وہ کربلا ہم نے دیکھی کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے کے لیے صرف 72 جنے کھڑے تھے، اس میں بھی بچے تھے، 6 مہینے کے بچے، 6 مہینے کے، 6 سال کے، بوڑھے جوان سب تھے اس کے اندر، اس جنگ کے اندر۔ اور حد یہ تھی کہ اس میں تو 3 دن تک بھوک اور پیاس میں رہنا پڑا، مگر ظالم کے خلاف اٹھے۔ کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے، کسی مسلمان کے لیے نہیں، کسی شیعہ کے لیے نہیں، بلکہ عالم انسان کی انسانیت کے لیے، کیونکہ ظالم کسی کا نہیں ہوتا۔ ظالم کا جب تک تم فائدہ پہنچاؤ گے جب تک تمہارا ہے، ورنہ سامنے ہی تمہارا قتل کرا دے گا۔ ظالم ایسی چیز ہے، اور اسی لیے ایک کو تو ماننا ہی پڑے گا، اسے اللہ کے نام سے مان لو، پرماتما کے نام سے مان لو، ایشور کے نام سے مان لو، کہ جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اس نے کہا ہے پہلا دھرم انسانیت۔ مجھے شعر یاد آتا ہے، ہندو سے کہوں یا میں مسلمان سے کہوں، انصاف پہ جو گزری ہے وہ انصاف سے کہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے جتنی بھی ذاتیں ہیں، یہاں پر جتنی بھی قومیں ہیں، سبھی لوگ، اور خاص طور سے جوانوں سے، کہ اس اسرائیل کے لیے آپ آواز اٹھائیں، کیونکہ ظالم جگہ جگہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسی حکومتیں ہی بڑھا رہی ہیں، اور غریبوں کو بے موت مروا رہی ہیں۔ اور آج ہم کتنی بڑی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، لوگ اپنے کاروبار کر رہے تھے، اپنے بچے پڑھا رہے تھے، بڑے سکون سے تھے۔ آج دیکھ لو کہ ہمارے اوپر کیسی گردش آئی ہے، سارا سسٹم رک کے رہ گیا ہے، نہ جانے کس کس حال میں ہیں لوگ۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کا بھی خیال کریں کہ ہمارے دیش میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ کسی کو مت دیکھیے، آپ اپنا دھرم ادا کیجیے۔ آپ، یہی انسانیت کا تقاضا ہے، کسی دھرم قوم کو نہ دیکھا جائے، بلکہ جو بھوکا ہو اسے کھانا کھلایا جائے، کسی بھی طریقے سے اس کی اور خواہشیں پوری نہ ہو، مگر وہ بھوکا نہ سو جائے۔ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو، آپ آواز اٹھائیں، اور اگر نہیں اٹھاؤ گے تو یاد رکھو اب تمہاری کوئی زندگی نہیں رہ گئی۔ اگر ظالم کے ہاتھ سب کچھ لگ گیا تو پھر یاد رکھو بس تم غلام رہ جاؤ گے، جو تم سے کہا جائے گا وہی کرنا پڑے گا۔